کیا تم نے ریٹاٹوئی دیکھی ہے؟ دیکھو، اگر تم نے اتنی عظیم فلم نہیں دیکھی تو میں تمہیں پہلے اس کی کہانی سنا سکتا ہوں تاکہ تمہارا دل اسے دیکھنے پر مائل ہو جائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ضرورت ہے، اور ویسے بھی میں اس عظیم فلم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خدمت؟ ہاں، تمہیں کہانی سنا کر اور فلم دکھا کر۔ سنو، یہ قابل ذکر چوہے اور اس کے محسن کی کہانی ہے۔ چوہا جس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی بڑے اور ماہر شیف سے زیادہ اچھا اور لذیذ کھانا بنا سکتا ہے۔ ایسا کھانا جس کی کھانے والے کو نظیر نہیں ملتی، اور ایسی ترکیب اور سلیقے سے کہ چوہا شیف ہوتا ہے، مطلب جو کھانا بناتا ہے۔ ہاں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ کھانا بنانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، بالکل تمہارے ہاتھوں جیسے صاف۔ چوہا اور کھانا، آخ! امراہ نے سر کو زور زور سے جھٹکا۔ آخ آخ! چوہا اور میرے ہاتھوں جیسے صاف ہاتھ۔ آلیان نے چھاتے کو بند کیا۔ اس کا ہاتھ تھک چکا تھا اور چلتے چلتے وہ رک گیا اور اسے بھی روک لیا۔ اب بارش کے قطرے دونوں کے بالوں میں لک چھپ جا رہے تھے۔ پھر کیا؟ پھر کرنا؟ دنیا جہان کے شوق کو آنکھوں میں سمو کر اس نے کہا۔ کیا؟ یہ جو ابھی کیا تھا۔ اس نے انگلی کو اس کے منہ کے قریب دائروں میں گھما کر کہا۔ کیا کیا تھا؟ امراہ کبھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس چیز کی اور کیوں فرمائش کر رہا ہے۔ وہی جو چوہے کے نام پر کیا تھا۔ آخ آخ! چوہے سے پھر امراہ کو خیال آ گیا۔ ایک بار پھر کرنا، یہی پلیز۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ منت کرنے جیسا ہو گیا۔ تم پاگل ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ پہلے تو ٹھیک تھا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سنو، جب تم یہ آخ کرتی ہو تو تمہاری بھویں اور آنکھیں بچگانہ سا رقص کرتی ہیں، اور تمہاری ناک یہ دائیں بائیں لہرا کر اکساتی ہے کہ اسے پکڑ کر اس پر چٹکی بھری جائے۔ تم میرا وقت ضائع کرو۔ امراہ کو لگا کہ وہ اس کی ناک کی چٹکی بھر لے گا۔ اچھا، اب تمہارا وقت بھی قیمتی ہو گیا ہے۔ چلو پھر فلم کے لیے پکا نا؟ اگر ویرا جانے کے لیے تیار ہو گئی تو شاید۔ ویرا؟ ہاں، دادا نے کہا ہے ہر جگہ اسے ساتھ لے کر جاؤں۔ دادا جی کو یہاں ساتھ لے آتی وہ پھر بھی اچھا تھا۔ تم میرے دادا کا مذاق اڑا رہے ہو۔ چلو ویرا کو بھی لے آنا۔ اور وہ ویرا کو بھی لے گئے۔ ویرا تو جاتے ہی سو گئی، کیونکہ اس سے خالص ایکشن فلمیں پسند تھیں جس میں وہ ہر 2 منٹ بعد ایک بم بلاسٹ ہو اور کم سے کم 2 آدمی مر جائیں، اور ہیرو بس بڑی بڑی عمارتیں پھلانگتا رہے، اور کبھی زمین پر کھڑا ہو ہی جائے تو چاروں اطراف فائر کھول دے۔ جب چوہے نے پہلی بار کھانا پکانا شروع کیا تو اس نے منہ میں کتنی ہی بار آہ آہ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دلچسپی سے فلم دیکھنے لگی، اور اختتام پر اس نے تالیاں بجائیں۔ اس نے اس قسم کی فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہیرو ہیروئن کے لمبے جھمیلوں سے ہٹ کر ایسی شاندار فلم، کمال ہو گیا۔ جب وہ ویرا کی سائیکل پر بیٹھ رہی تھی گھر جانے کے لیے تو آلیان نے بہت آہستگی سے اس سے فرمائش کی، ایک بار کہہ دو آخ آخ، اور وہ کہا لگا کر ویرا کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی، اور وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں کا آنا جتنی خوشی دیتا ہے، ان لوگوں کا جانا اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، اور اس وقت وہ ننھی منی سی اسی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ وہ آلیان مارگریٹ جو اب سیٹی بجاتا اور دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اچھال کر ان کی تالی بجاتا جاتا ہے تو کم سے کم 5 لوگ اسے ضرور مڑ کر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ غصے سے بھی کبھی کسی کو دیکھتا ہے تو بھی اس پر پیار ہی آتا ہے۔ لیڈی مہر شادی کے 10 سال تک بے اولاد رہی۔ پھر جب دونوں میاں بیوی نے بچہ گود لینے کا سوچا تو ان کے شوہر احمد حسین کا کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ احمد حسین دل کے سرجن ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک کامیاب انسان تھے، اور ایسے کامیاب انسان کے چلے جانے کے بعد ان کی بیوی چند سال کامیابی سے زندگی نہ گزار سکی۔ شوہر کے ساتھ کار حادثے میں وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گئیں، اور فالج سے ان کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج رہا۔ وہ 2 سال پرائیویٹ ہاسپٹل میں رہیں۔ میکے کے نام پر ان کے خاندان میں صرف ایک باپ تھے جو ان کی 2 سالہ بیماری کے دوران چل بسے۔ احمد حسین کے 3 بھائی تھے، لیکن وہ اس صورت سے مہر سے ملنا چاہتے تھے اگر وہ احمد حسین کی جائیداد ان کے نام کر دیتی۔
ایک گھر اور میڈیسن کمپنی کے شیئرز۔ مہر بچہ گود لینا چاہتی تھی، اب وہ بھی نہیں لے سکتی تھی، ان کی حالت ہی ایسی نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تھی، بچے کو کیسے سنبھالتی؟ اور اس حالت میں انہیں کوئی بے ادارہ بچہ نہ دیتا، تو انہوں نے بچوں کو ان اداروں میں رکھ کر ہی پالنا شروع کر دیا۔ وہ ان کے اخراجات کے لیے رقم دیتی اور ایک نہیں پورے 10 بچوں کو لے کر پالا۔ وہ کمپنی سے ملنے والے منافع میں سے اپنے اخراجات کے لیے رقم نکال کر باقی سب اس ادارے کو دے دیتی۔ بچے مہینے میں ایک بار ان سے آ کر مل جاتے، ایک پورا دن ان کے پاس گزار کر جاتے، مہر کو ماما کہتے۔ یہ مختلف قوم و نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے بچے تھے اور سب مہر کو بہت پیارے تھے۔ کرسمس، نیا سال وہ مہر کے ساتھ گزارتے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے وہ مہر کے پاس رات بھی رکنے لگے۔ وہ سب نہ صرف اپنے کام خود کرتے تھے بلکہ مہر کے بھی کئی کام کرتے تھے۔ مہر مہینے کے اس ایک دن اور رات کا انتظار کرتی جب وہ سب ان کے پاس ہو جاتے۔ یہی بچے بالغ ہوتے ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے مختلف شہروں، ملکوں اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑھتے گئے۔ کچھ شادی کر چکے تھے، کچھ نوکری کرتے تھے، کچھ ابھی بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ سب دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حالت میں ہوتے۔ ہر روز ماما مہر کو فون کر کے یاد کرنا اور ان تک اپنی محبت پہنچانا نہیں بھولتے تھے۔ لیڈی مہر ہمہ وقت ان سے رابطے میں رہتی، ان کے بیوی بچوں سے باتیں کرتی رہتی۔ گاہے بگاہے یہ سب شٹل کاک آتے رہتے تھے، اسی لیے یہاں 4-5 سے زیادہ لوگوں کو پیئنگ گیسٹ نہیں رکھا جاتا تھا۔ چند دن رہ کر وہ چلے جاتے تھے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی اپنا بزنس کر رہا تھا، کوئی نرس تھی، کوئی اسٹوڈنٹ، لیکن یہاں آتے ہی وہ سب لیڈی مہر کے بچے بن جاتے۔ ان کے سارے کام خود کرنا پسند کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، منہ دھلواتے، ہفتہ وار میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کر جاتے، انہیں مختلف پارکس میں لے کے گھومتے رہتے اور رات کو انہیں کہانیاں سناتے اور ویسے ہی سلا دیتے جیسے ان کے بچپن میں لیڈی مہر نے انہیں سلایا ہوگا۔ لیڈی مہر ان کے لیے مقدس ہستی جیسی تھی۔ انہی میں سے ایک مورگن کیمبرج سے ایم فل کر رہی تھی۔ وہ اپنے فرینڈ جوش کو بڑے دکھاوے کے لیے شٹل کاک لائی کہ اگر ماما ہاں کہتے ہیں تو وہ بھی جوش کو ہاں کہہ دے۔ یہ گنجا کبوتر تمہیں واقعی پسند ہے مورگن؟ لیڈی مہر کو اپنی شہزادی کے لیے شاید جوش پسند نہیں آیا تھا۔ اچھا انسان ہے ماما، مورگن مسکرائی۔ کیا سوویت یونین کے برفیلے پہاڑوں میں کام کرتا رہا ہے؟ بہت ہی برفیلا سا ہے۔ اگلے سال جوش کی پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے گی۔ مورگن کسی ہیرو شیرو کو پسند کرتی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ سنا ہے کیمبرج میں بہت سے فلم سٹار پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرا تو خواب ہی رہا کہ میرے کسی بچے کی فلم سٹار سے شادی ہو۔ تو میں جوش کو انکار کر دوں ماما؟ تمہارے انکار سے تو یہ مر مرا جائے گا۔ انہوں نے بیچارے سے نظر آتے جوش کو دیکھا جو ٹی وی پر ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا۔ سادھنا اور امرہا اسے ایسے دیکھ رہی تھیں کہ وہ بیچارہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ دراصل دونوں جان بوجھ کر اسے حواس باختہ کر رہی تھیں، بس ایویں ہی خام خواہ کا مشرقی شغل۔ ہاں تھوڑا ڈر تو ہے، مورگن نے ماما کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، ہاں کہہ دو پھر اسے، میں کیوں اس کا خون اپنے سر لوں؟ کب کرو گی شادی؟ میں چاہتی ہوں تم بہار کی دلہن بنو۔ لیکن کرسمس کی چھٹیوں کے علاوہ تم کہاں فارغ ہوگی شادی کے لیے؟ نہیں آپ کہہ رہی ہیں تو میں بہار میں ہی کروں گی۔ نہیں کرسمس ٹھیک ہے، ہم شارلٹ کو بہار کی دلہن بنا دیں گے۔ آج کل میں بس وہ بھی آنے والی ہے ایسے ہی کسی نمونے کو لے کے۔ امرہا اور سادھنا نے بلند و بانگ کہہ کہے لگائے نمونے کے نام پر۔ لیڈی مہر نے جوش کو ریسٹ واچ دی تو وہ بیچارہ نم سا ہو گیا۔ لیڈی مہر نے مورگن پر ایک خائف سی نظر ڈالی۔ پھر سوچ لو مورگن، مجھے تو لگتا ہے 1-2 بار رونے سے ہی یہ پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ اس بار دونوں اتنا ہنسی کہ انہیں نشست گاہ سے باہر جانا پڑا۔ جس دن سادھنا کو معلوم ہوا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے تو دونوں میاں بیوی کئی دن اور راتوں تک روتے رہے۔ اس کا شوہر ایک کمپنی میں چند ہزار پر ملازم تھا، وہ اتنی بڑی بیماری کا علاج کیسے کروا سکتے تھے؟ حیدرآباد میں ایک چھوٹا سا گھر ان کا اپنا تھا، لیکن اسے بیچ کر بھی ان کے بیٹے کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ گھر کو بیچ کر سادھنا کا شوہر یورپ چلا جائے اور وہاں کام کرے۔ انہوں نے گھر بیچ دیا، لیکن اس کے شوہر کو ویزا نہ ملا۔
ویزا ایجنٹ نے ہی مشورہ دیا کہ آدمی کی نسبت عورت کو ویزا ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو سادھنا نے ویزے کے لیے اپلائی کیا اور اسے ویزا مل گیا۔ وہ یہاں پاکستانی، ہندوستانی، سعودی گھرانوں میں جا کر کام کرنے لگی۔ گھریلو کام کے لیے ہر گھر ہفتے میں 2 دن اسے بلاتا اور فی گھنٹہ کے حساب سے اسے پیسے ملتے۔ لیڈی مہر کے گھر وہ پہلے پیئنگ گیسٹ تھی، پھر لیڈی مہر نے اس کے حوالے سارا گھر کر دیا۔ وہ لیڈی مہر کو بھی دیکھتی اور گھر کو بھی۔ ان 2 سالوں میں سنگاپور کے ہسپتال میں آریان کے 2 آپریشن ہو چکے تھے۔ ایک آخری آپریشن ہونا تھا، پھر 3 ماہ کے میڈیکل چیک اپ۔ ڈاکٹر بہت پرامید تھے آریان کی صحت یابی کے لیے، اور ڈاکٹر سے زیادہ سادھنا خود پر یقین تھی۔ جن گھروں میں وہ جاتی تھی وہ سب آریان کی سرجری کے لیے الگ سے پیسے دیتے تھے، لیڈی مہر بھی۔ آپ بہت بہادر ہیں۔ امراہ کو جس دن ساری کہانی معلوم ہوئی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں، میں بہادر ہوں، اسی لیے بھگوان نے میرا انتخاب کیا کہ میں اس مشکل کو آسان کروں۔ مجھے اپنے منتخب کیے جانے پر خوشی ہے۔ آپ کا بیٹا بہت بڑا انسان بنے گا، میں اسے بڑا ڈاکٹر بناؤں گی، اور اچھا ہی ہوا کہ وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس طرح اسے یاد رہے گا کہ تکلیف سے گزرنے والوں کی اسے کیسے مدد کرنی ہے اور ان سے غفلت نہیں برتنی۔ قدرت کے ہر اقدام میں ایک گہرا راز ہوتا ہے۔ اب کب سرجری ہے آریان کی؟ 9 ماہ بعد، اس سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، سادھنا نے اطمینان سے کہا۔ امراہ بہت متاثر تھی سادھنا سے۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو خود کو دنیا کی دکھی اور مظلوم ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ وہ رات کو پائن ایپل کی پلیٹ بھر کر کھاتی جاتی اور روتی جاتی۔ اس سے لگتا دنیا میں اس سے زیادہ مشکل اور مصیبت میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ گھٹن میں کوئی نہیں رہ رہا۔ سب سے زیادہ تکلیفیں اسے ہی مل رہی ہیں۔ سب ظلم قدرت نے اسی پر توڑ ڈالے ہیں۔ یہ تو سچ ہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں چل پھر کر دیکھے تو اسے خبر ہو کہ جس دکھ پر وہ ایسے واویلا مچاتا ہے، دہائی دے کر، وہ تو کوئی دکھ ہے ہی نہیں۔ لوگ تو کیڑے پڑے زخموں کے ساتھ بھی گنگناتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اصل میں وہی انسان بھی ہیں جو سر کو آسمان کی طرف شکوے کے لیے نہیں، شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ایک گاہک شو سٹور پہ پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم پھر رہا تھا، لیکن اسے کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار وہ کاؤنٹر کا چکر لگا کر ذرا آگے نکل جاتا اور پھر سے گھوم کر کاؤنٹر کے پاس آ جاتا۔ امراہ کو بہت مصروف تھی، لیکن اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہاں اس سٹور میں جوتوں کی ٹویک نہیں ملتی۔ امراہ اس کے پاس آئی۔ اچھا، تم نے نہیں سکھایا ٹویک لینا اور دینا؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا؟ جو اچھا ہے وہ مہنگا ہے، جو مہنگا نہیں وہ اچھا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں کسی خریداری کے موڈ میں آئے ہو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ دانت نکال کر وہ اس حقیقت کے منکشف ہونے پر مسرور ہوا۔ اچھا، دیکھو، ہمارے سٹور روم میں کچھ نقص والے جوتے رکھے ہیں، ہم ورکر چاہے تو انہیں لے سکتے ہیں۔ میں ان سے بات کر لیتی ہوں، تم میرے ساتھ آ کر اچھے والے لیکن سستے والے جوتے لے سکتے ہو۔ کتنی اچھی ہو تم، لیکن آج نہیں، شاید کل۔ پھر تم آج کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ آج پتہ نہیں، میں پتہ کر کے کل بتاؤں گا۔ گھڑی کو دیکھتا وہ چلا گیا، جیسے مقصد پورا ہو گیا۔ شیشے کے پار سے امراہ نے اسے جاتے دیکھا۔ وہ ہاؤ ڈیپ ان لو کی دھن سیٹی پر بجا رہا تھا اور ایسے چل رہا تھا جیسے راک سٹار اپنا کامیاب شو کر کے گھر لوٹ رہا ہو۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا، لیکن جوتے لے کر پھر بھی نہیں گیا۔ جب وہ اسے سٹور روم میں لے گئی تو اس نے اس کا وہاں کافی وقت لے لیا۔ تو عین وقت پر اسے یاد آ گیا کہ اس کے پاس تو کافی اچھی حالت میں 2-3 اچھے جوڑے جوتوں کے ہیں، پھر وہ نئے کیوں لے؟ پھر تم یہاں آئے کیوں؟ وہ زچ ہو گئی۔ پتہ نہیں، بس کبھی کبھی میری یادداشت ایسے ہی چلی جاتی ہے۔ جب یادداشت گئی تو میں آ گیا، اب واپس آ گئی ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ پاکستان میں تم جیسے لوگوں کو ہم باولا کہتے ہیں۔ باولا؟ ہاں، باولا۔ چلو جاؤ، اب کتنا وقت ضائع کیا میرا۔ جاتے جاتے وہ پھر رک سا گیا۔ میرا خیال ہے اگر میں ایک جوڑا جوتا لے ہی لوں گا تو اقوام متحدہ کے اجلاس میں سے اسے یقیناً زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ وہ پھر سے جوتے پہن کر دیکھتا رہا۔
ویسے مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اتنا شاہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ او ہاں، یاد آیا، میں نے سنا ہے کہ ایشیا میں لوگوں کے پاس اتنے کپڑے اور جوتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کپڑے جوتے دنیا بھر کے انسانوں میں تقسیم کرنے لگے تو ہر ایک کو 2 جوتے اور کپڑے مل جائیں۔ کیا تمہارے پاس بھی اتنے ہی ہیں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں، یعنی اتنے ہی ہیں۔ ہر وقت تم لوگ کپڑوں اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اور پھر اصل باتوں پر سوچنے کے لیے دماغ میں اور جگہ ہی نہیں رہتی۔ میرے دماغ میں بھی اور جگہ ہی نہیں رہی تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر۔ کندھے اچکا کر وہ چلا گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور سڑک کو پار کرتے فٹ پاتھ پر چلتے اس نے کم سے کم 5 بار مڑ کر شیشے کے اس پار کاؤنٹر پر سر جھکائے کمپیوٹر میں بلز کی انٹری کرتے امرہا کو دیکھا۔ اس بار اس نے سیٹی کی دھن بدل ڈالی۔ وہ ایک مشرقی دھن بجا رہا تھا۔